عبداللہ ابن مبارک کی بڑی دوستی تھی ریحانۃ المحدثین اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ سے، بہت گہرے دوست۔ جب تک اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ کو نہ دیکھتے ابن المبارک کھانا نہیں کھاتے۔ اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ، طلبہ نوٹ کریں، ان کو محدثین کہتے ہیں ریحانۃ المحدثین۔ ابن حجر تہذیب میں، تقریب میں، ذہبی میزان میں، میزی تہذیب الکمال میں، خزرجی خلاصہ میں۔ کیا کر رہا ہے؟ کیا بتا رہا ہے؟ آپ کو توفیق دے سمجھنے بیٹھنے کی۔ تو وہ وزیر مال بن گیا، وزیر مال۔ بادشاہ مسلمین نے کہا آپ عالم آدمی ہیں، محدث ہے، خزانے کی چابیاں لے لیں، آرام سے خرچ۔ الحمدللہ ہر دور میں علماء دیانتدار پاک دامن رہے، دنیا گواہ ہے اس بات کی، ریکارڈ کی، عالموں نے کبھی خیانت نہیں کی۔ تو اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ منتظر تھے کہ میرا خاص دوست ابن المبارک ضرور آئے، وہ نہیں آئے۔ وہی پتہ پوسٹول خلق راغلے چپے رضی کم حغستر کے نرازینا۔ ایک مریض کہتا ہے کہ عیادت کرنے سب لوگ آئے، لیکن جن کے آنے سے صحت مند ہو سکتا ہوں وہ تو نہیں آئے۔ اور اردو والے بھی کہہ دیں گے تاکہ بھاگ نہ جائے، فشتوں سے ذرا یہ بہت اچھل جاتے ہیں، فشتوں کے ساتھ شادی ہو جاؤ۔ ہزاروں لوگوں میں سے اکثریت انہی کی ہے، وہ غریب کسی غزل ٹپچ عربے تک انتظار میں بیٹھ رہے ہیں، اور بقیہ علم اردو کا ان کو پتہ نہیں چلتا، صلاحیت سے پکڑتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک فارسی طالب علم کو میں نے دیکھا تھا، اس کے پاس کافی تھی من و عن لفظ اور حرف لکھا ہوا، لیکن فارسی اور عربی۔ جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ آ جائیے یا جائیے تو نہیں سمجھتا نام کیا ہے، کچھ کیسے لکھا، مناسبت درس سے لکھا۔ اللہ اکبر، کیا ذکاوت کی، مناسبت درس۔ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ خود آ گئے، تھک گئے، آ ہی نہیں رہے۔ وی مینا پتلو رات لو زیاتی گی شاہی کال پتے رکوی پشاں بشیرہ۔ محبت تو آنے جانے سے بڑھتی ہے، اور یہ تو آتے ہی نہیں، محبت کیسے رہے گی۔ کل وی مینا پتلو رات لو زیاتی گی کل رازا کل بز درزم پمینا۔ سنگت کی مجلس اندری دی قرآن کے استعمالی دا مانا و دا حکمت نے ڈکی دی گئی، سڑی عقل کمی نو آگا سندر لگا دا ڈمانو گنے ہوئی، اور چی عالم فقیح نو آگا دا آگے خوخ کو بانے ہوئی، خوخ کو، سبحان اللہ۔ استاد بنوری کا انتقال ہو گیا تھا، غم کا سال تھا، عام الحزن تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے صدمے کا سال نہیں دیا، ہمارے دور حدیث کا سال، 13 سبق پڑھ کر کے حضرت فوت ہو گئے۔ فقیہ العالم، محدث کبیر، مفتی اعظم پاکستان، مفتی ولی حسن، بحر مواج کے تمام علوم کے وہ بخاری پڑھا رہے ہیں۔ لیکن حضرت بنوری کے بڑے عاشق تھے اور ان کی صلاحیتوں کے فریس تھے۔ ایک دن کہنے لگے کیا کہا ہے شادی نے، کیا کہا ہے شادی نے، کیا کہا ہے؟ لڑکے کا ہم کو پتا ہے کیا ذوق رکھتا ہے، اس عاجز و فقیر کو شادی اور طرح یاد۔ میں نے کہا کہ سود دریا میں کبودے گھر نہ بودے بین موت، بس یہ کہنے تو حضرت پھوٹ پھوٹ کرو ہے کہ یہی شعر، اس سے زبردست ترجمان دوسرا نہیں ہو۔ سود دریا نے کبودے گھر نہ بودے بین موت، اور صحبت گل خوشبودے گر نیستی تشویش خار۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت بنوری بہت قیمتی انسان تھے، کاش میں کچھ اور رہ گئے۔ سود دریا نے کبودے گر نہ بودے بین موج، دریاؤں میں بہت فوائد ہے، کاش کے ڈوبنے کا خطرہ نہ ہوتا۔ اور صحبت گل خوشبودے گر نیستی تشویش خار، محبوب کی مجلس بڑی لذیذ ہے، کاش کی جدائی نہ آئے۔ حضرت فرماتے تھے، میرا نام لیتے تھے، اس کو شادی پر بہت اچھا کلام یاد، الحمدللہ خوب دعائیں دی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ تو ریحانۃ المحدثین اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ وزیر مال بن گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک المتوفى 181 ہجری تشریف لائے کی خدمت میں،
عبداللہ بن المبارک کچھ لکھ رہے تھے، مسودہ بنا رہے تھے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت جی کہ آپ خیریت سے؟ کیسے جی؟ بیٹھے رہے اور وہ مسودہ لکھ رہے تھے۔ خدام کو اشارہ کیا کہ توازو کر لو۔ تو اس زمانے کا رواج تھا، وہ ہو گیا۔ اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ اٹھ کے چلے گئے اور ابن المبارک کو خط لکھا کہ وزیر مال مجھے اللہ نے بنایا، آپ نے تو نہیں بنایا کہ اتنے غصے میں تمہارا بات لینے نہیں آئے، میں آیا تو بھی توجہ نہیں دی۔ وہی ابن المبارک پر جواب لکھا۔ کیا لوگ کریں، تو سبع سماوات سے زیادہ فولاد کی طرح مضبوط ہے۔ ابن المبارک کا وہ خط اور جواب تہذیب میں، تقریب میں، میزان میں اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ کے ترجمے میں لکھا ہوا ہے۔ چند اشعار سن لو، ایمان تازہ ہو۔ یا جاعل العلم له بازیا تصطاد به اموال المساکین، اے علم کو باز بنانے والے اور اس سے مساکین اور فقراء کا مال شکار کرو گے۔ احتلت للدنیا بحیلۃ تذهب بالعلم والدین، آپ وزیر بننے کے لیے چالاکی کی ہے، یہ چالاکی آپ کا ایمان لے ڈوبے گی۔ این روایتک فیما مضی عن ابن عون وابن سیرین، کہاں گئے وہ دن جب آپ درسگاہ میں حدیث پڑھاتے تھے اور عن ابن عون عن ابن سیرین سندیں پڑھتے تھے؟ این روایتک فیما مضی فی ترک ابواب السلاطین، کیا آپ وہ محدث نہیں تھے جو شاگردوں کو نصیحتیں کرتے تھے کہ بادشاہوں کے دربار سے دور رہو؟ لو قلت اکرہت ذا باطل قد ذل حمار العلم فی الدین، اگر آپ نے کہا میں مجبور ہوا، غلط کہتے ہو، کتابوں اور علموں سے لد لدایا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ صرت مجنونا بعدما كنت دواء للمجانین، او پاگل ہو گئے ہو جبکہ ایک زمانے میں جنون کی شفا آپ سے ملتی تھی۔ صرت مجنونا بعدما كنت دواء للمجانین۔ طالب علم کا علیہ کو خط دیا، علیہ نے جب خط پڑھا واستعمر، رونے لگا، واستعفى من الملک، اسی کا لکھ دیا بادشاہ کہنے معاف کرو۔ ابن مبارک نے میرے سینہ پاڑ دیا، لا الہ الا اللہ والصابرین، جم کے رہنا پڑے گا، جم اپنے دین و اسلام پر، اپنے اسلامی تعلیمات پر۔ ومنہ الجہاد وما حول الجہاد، پیچھے ہٹنا، خاموش رہنا، حکمت عملی بدلنا، اچھے دنوں کا یہ سب جہاد ہے۔ هذا جہاد۔ سکت النبی واصحابہ 13 سنہ بمکہ، لو جہاد تو وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، بھرپور جہاد کرے ان کے ساتھ۔ سورۃ فرقان کی آیت بے اتفاق مفسرین ابتدائی ما نزل میں سے مکہ میں نازل ہوئی۔ خیر چند دن دیکھ